اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں فی اولادکم تمہاری اولاد کے معاملات میں للذکر مثل حظ الانثیین لڑکے کے لیے دگنا حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر۔ فإن کن نساء اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں فوق سنتین دو سے زیادہ ہے فلہن ثلث ما ترک پھر ان کو 2/3 حصہ دے دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ اور اگر بیٹی ایک ہی ہے فَلَهَا النِّصْفُ تو اس ایک کو پورے مال کا نصف ملے گا، آدھا اس کو دے دیا جائے گا۔ سورہ نساء جس میں حقوق بیان ہو رہے ہیں، خاص طور پہ یہاں پھر وراثت کی تقسیم کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ایسی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا کہ اس کو لفظ وصیت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وصیت بڑے تاکیدی حکم کو کہتے ہیں، وصیت ایسی جو زوردار ہو اور لازمی ہو۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا گیا کیونکہ یہ تقسیم کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے تقسیم کا معاملہ مسلمانوں کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ جیسے حصے مقرر ہے اسی طرح اصولوں کو اپنایا جائے۔ انبیاء علیہ السلام عظیم درجہ کی ہستیاں، انبیاء علیہ السلام کا مقام بلند و بالا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سارے نبیوں سے بھی اعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کی وراثت مال نہیں ہوتا، نبیوں کی وراثت علم اور حکمت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے اندر بھی اس کو منتقل فرمایا وہی نبی کا وارث، وہی اللہ کے پاک نبی کی تعلیمات کو لے کر چلنے والا سچا وارث ہے۔ چنانچہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے وارث وہ علماء ہیں۔ تو بہرحال نبیوں کا سلسلہ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح علم و حکمت پہ منحصر فرمایا، اور مسلمانوں کو اللہ کے پاک نبی کی طرف سے تعلیمات دی گئی، پیغام دیا گیا، حکم دیا گیا۔ مسلمان کا وارث ہے، کافر مسلمان کا وارث نہیں، اور کافروں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں۔ تو مسلمانوں کو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، آخری ٹائم ہے، بیمار ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ ذرا سفر بھی تھا لیکن حضور پیدل تشریف لائے، 1-2 میل کا فاصلہ آپ نے طے کیا اور حضور تشریف لائے تو ان کی حالت بڑی یعنی بیماری کی وجہ سے خراب تھی۔ اب اللہ کے پاک نبی نے ان کے گھر میں وضو کیا، وضو سے تھوڑا سا پانی بچ گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا سا ان کو پلا بھی دو اور ان کے اوپر چھڑکا بھی دو۔ تھوڑا سے چھینٹے منہ کے اوپر یا جسم پر ڈالے گئے اور تھوڑا سا پلایا گیا تو کہتے ہیں بالکل طبیعت سیٹ ہو گئی، طبیعت صحیح ہو گئی، ہوش آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کر دی۔ بات کے اندر ہی انہوں نے اپنی اس بات کا بھی اظہار کیا کہ آخری ٹائم لگتا ہے لیکن میرے مال کو کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ اولاد میں ایک ایسا تھا، باقی تو اولاد ہی زیادہ نہیں تھی۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیات تلاوت فرمائی کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، اب اس طرح مال کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہاں صرف اس تقسیم کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ وراثت کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تفصیل بیان فرمائی ہے کہ سب سے پہلے تو
مرنے والے کے مال میں سے کیا 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 جائے؟ سب سے پہلے اس کے لیے حکم ہے، اس کے لیے انتظامات کیے جائے، غسل کی ضرورت ہے، کفن کی ضرورت ہے، دفن کے اخراجات ہیں، جائز جائز ضروری اخراجات اگر ضرورت ہے تو اس کے مال میں سے لگا دیے جائیں۔ پھر اس کے مال میں سے قرضہ دیکھا جائے، قرضہ کتنا ہے، قرضے کو پہلے ادا کیا جائے۔ پھر قرضہ ادا ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کی وصیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اب اس کی وصیت کتنی ہے اور کتنا مال اس کے لاکھوں میں سے اللہ کے راستے میں کتنا لگایا جائے، یا کسی اور ایسے کے لیے انہوں نے مقرر کر دیا۔ اب اس کی وصیت پر عمل درآمد ہوگا، لیکن وصیت کے لیے بھی شرائط اور قواعد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بیان فرمایا۔ تو بہرحال تہائی سے زیادہ اس کے مال میں سے یعنی وصیت کے اوپر بھی عمل نہیں ہوگا۔ اب اتنا ہی تھوڑا سا مال اس کی وصیت کے مطابق اللہ کے راستے میں دین کے کسی کام پر یا کسی اور جیسے کمزور مسلمان پر خرچ کر دیا جائے گا جیسے اس کی وصیت ہے۔ اب یہ تین چیزیں پہلے ہو گئی، پھر اس کے بعد اس کی اولاد ہی سب سے زیادہ حقدار ہے جانے والے کی۔ اگر اولاد نہیں، اب وہ مالدار ہے تو اس کے ماں باپ موجود ہیں تو پہلے ماں باپ حقدار ہے۔ تو بہرحال یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے، یہاں حصے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ مرد کو دگنا ملے گا اور عورت کو آدھا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کا حکم فرمایا، دو حصے مرد کے ہو گئے، ایک حصہ عورت کا ہو گیا۔ اس کی کئی حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب عورت کے حقوق یہاں آدھے بنا دیے، اور دوسری جگہ سے بھی اس کو مال میسر آ رہا ہے۔ جہاں عورت جا رہی ہے، شادی ہے، اب اس کا گھر بار ہے، اس کے خاوند کے مال سے بھی اس کو ملے گا، اس لیے یہاں سے ماں باپ کے مال میں سے آدھا حصہ مقرر کیا گیا۔ اس کے بھائی کی بنسبت بہن کو آدھا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہ حکم بیان فرما دیا، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کی اولاد میں جانے والے کی اولاد میں مرد موجود ہی نہیں، اب دو بیٹیاں ہیں، دو سے زیادہ ہیں، اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 حصے کر دیے گئے مال کے، اب 2/3 حصہ اب ان بچیوں کو دے دیا جائے گا۔ باقی بننے والے کے بھائی موجود ہے یا ماں باپ ہیں یا ایسے، اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح پھر مال کو لگانے کا، خرچ کرنے کا حکم فرمایا۔ اگلا فرمایا اگر ایک ہی ہے، ایک بیٹی ہے صرف، تو پورے مال میں سے آدھا مال اس کو دے دیا جائے گا، اور باقی مال اب اس کے دوسرے بھائیوں میں، اعزا اقربا میں جو بھی رشتہ دار ایسے قریبی موجود ہیں، اب ان کو دے دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حصے کے بارے میں حکم فرمایا، تاکیدی حکم ہے، شرعی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ ایسے تقسیم کرے گا، مال حقدار کو مل بھی جائے گا، سب کا کام بھی چل جائے گا، ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے بندے کو بہت بڑا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اب اللہ کا حکم ہمیشہ سامنے رکھا جائے، شادی بیاہ نکاح معاملات موت کی تیسرے ایسے معاملات سب کے اندر مسلمان کو جو تعلیمات دی گئی ہیں مسلمان اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، تاکید ہے۔ اب اس طرح تقسیم کا معاملہ مزید تفصیل ہے اگلی یعنی اسی آیت کے جو بڑی آیات ہیں، اب ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ناموں سے نام و نام ماں باپ کو کتنا، بھائیوں کو بھی کتنا، آگے مزید اور تفصیل ہے۔ ہر معاملے کے اندر، مالی معاملات کے اندر بھی بے قاعدگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ باقاعدہ طور پر بندہ ان اصولوں کو، مالوں کو دوسروں تک پہنچائے جتنا بھی حق بنتا ہے۔ بعض مقامات پر لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں، جس کا زور چل جاتا ہے وہی دبا جاتے ہیں، یا وراثت کے معاملے کے اندر جیسے عام لوگوں کے خیالات ہیں وہ اسلام سے مختلف ہیں، اب ان کے اپنے نظریات ہیں، اب قرآن و سنت سے مختلف نظریات پہلے بھی چلتے تھے، اس زمانے میں بھی تھے، اب بعد میں بھی کئی لوگ ہیں
اب کئی نظریے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں، سب مسلمان تو نہیں۔ اب مسلمانوں کو بہرحال اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تاکیدی تعلیمات دی گئی ہیں۔ مال کے معاملے کے اندر بندہ بڑی احتیاط کرے، کسی کا حق نہ دبائے اور کسی کے حق کو نہ مارے، اور کسی کو زیادہ ایسے اپنے مرضی اور اپنے ہی خیالات کے مطابق نہ کرتا پھرے، بلکہ ادھر سے جو احکامات دیے گئے اس پہ عمل ہوگا۔ اسی میں انسان کی نجات ہے۔ مال کا معاملہ بڑا اہم ترین ہوتا ہے، اس کے قرضے کا معاملہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جتنا قرضہ ہے اس کو پہلے ادا کر دیا جائے اور اس کی ادائیگی میں اس کی نجات اور کامیابی ہے، ورنہ تو حساب پڑا ہے سر پہ۔ تو ایسی دیانتداری، شرافت کی پاکیزہ زندگی گزارنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء